أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جسے ہم سب کہتے ہیں کہ حج کا مہینہ، یہ قربانی کا مہینہ، عید الاضحیٰ، بقر عید، بڑی عید کا مہینہ ہے. سامعین محترم، یہ جو پہلے 10 دن ہے نا، والفجر ولیال عشر، یہ وہ 10 دن ہیں جن کا ذکر، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو شروع ہوتا ہے نا ذی الحج کا، جب چاند نکلتا ہے تو جو فجر کی نماز ہوتی ہے، تو فجر سے لے کر 10 ذی الحج کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. جیسے ہم رمضان کی فضیلتیں پڑھتے ہیں نا، رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو عطاؤں کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. عام دنوں میں 10 گنا نیکی کا اجر ملتا ہے تو اس میں 70 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہی باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ انتہائی فضیلت سے بھری ہوئی راتیں ہیں. رمضان میں آخری 10 دن میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور فرمایا اس کو آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے. 10 دنوں میں کسی بھی دن وہ ہو سکتی ہے، تاک رات میں. لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ حضور کی امت کو نوازنے اور عطا کرنے کا سلسلہ کیسا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ فرمایا جب 10 راتیں ہیں نا، اس ساری راتیں لیلۃ القدر والی ہیں. جتنی تم عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رات میں زیادہ سے زیادہ ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا. کتنا؟ فرمایا کہ اگر تم ان ساعتوں میں ذی الحج کی جو ساعتیں ہیں نا، یہ 10 راتیں 10 دن ہیں، دن بھی اس کے بڑے بابرکت ہیں. فرمایا جو ایک دن اس کا روزہ رکھتا ہے نا تو پورے سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ حضور کی امت کے اوپر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چھوٹی سی عبادت لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا. پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ان کی عبادتوں کا ثواب انتہائی کم ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اظہار ہے. کیا ایسا اظہار ہے کہ عمل تھوڑا سا ہے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ جو 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں عام دنوں میں، تو دیکھیں نا ہر مرتبہ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں بلند ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو میں اگر آپ ان 10 دنوں میں 1000 مرتبہ درود روزانہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال لگاتار درود پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جب بھی کوئی اچھی اور اتنی بڑی انعام والی بات سنا کریں نا تو کہا ضرور کریں سبحان اللہ. یہ میرے اوپر انعام ہے، یہ آپ کے اوپر انعام ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، غلام ہیں. اور اسی طرح فرمایا ان ساعتوں میں، ان مبارک لمحات میں تمہیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور تم اس گناہ کو نہیں کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہو تو ہر لمحے کے بدلے اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا بس یہ جو قرض کا گناہ ہے نا، یہ نہیں معاف ہوتا.
مطلب قرض لینا اور کسی کا واپس نہ کرنا. تو فرمایا قرض جو ہے نا وہ اس کا قرض جو تم نے لیا وہ نہیں معاف ہوگا، باقی سارے گناہ جو ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے اس میں حج کے دنوں میں. یہ جو 10 دن ہے یہ نہیں کہا کہ جو صرف حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ نا معاملات، جو حج کرنے نہیں بھی گیا لیکن اس کے باوجود بھی ان 10 دنوں کا ادب احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتا ہے. فرمایا جو اس کی عزت کرتا ہے، جیسا رمضان میں ہوتا ہے نا کہ لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں رمضان کا کہ بھئی ہم نے ان دنوں میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہم نے سود نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، برائی کے کاموں کی طرف نہیں جانا. مطلب ہم رمضان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ان 10 دنوں کا ادب احترام کریں گے کہ بھئی یہ 10 دن جو ہیں وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اور یہ رحمتوں برکتوں عبادتوں والے دن ہیں، یہ سارے کے سارے جو شروع ہو چکے ہیں نا، اس کے دن بھی راتیں بھی. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرما دیتا ہے، اس کے مال میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے. مطلب گناہوں کا کفارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. جب وہ مرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ نظام میں اس کو آسانیاں عطا فرمائے گا، ظلمت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں روشنی عطا فرمائے گا، میزان میں سنگینی یعنی کہ جو میزان میں جہاں پہ اس کو ضرورت ہوگی نیک اعمال کے وزن کی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائیں گے. دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور جنت کی درجات پر اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائیں گے. فرمایا اس عشرے میں جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا گویا کہ اس نے اپنے پیغمبروں کی سنت کو ادا کیا. جس طرح کسی پیغمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ تمام امت کا صدقہ و خیرات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کے 1 دینار صدقہ ادا کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک صحابی کے صدقہ و خیرات کرنے کی شان ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے، ان 10 دنوں میں اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر کی صدقہ و خیرات ادا کرنے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں. جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی گویا کہ اس نے کسی اللہ کے ولی اور ابدال کی عیادت کی. جو کسی جنازے کے ساتھ شریک ہوا، جس نے اس 10 دنوں میں کسی کا جنازہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس نے کسی شہید کا نماز جنازہ پڑھا.